अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की हम खबरों पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर तज्ज़िया पेश किया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर जो सभी अखबारात में आज आई है वो है कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का कल से आगाज़ हो चुका है, लेकिन कार्रवाई चलने नहीं दी गई। और उससे कबल जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ मीडिया को मुखातिब किया और उन्होंने जो बातें कहीं उसको भी लेकर पार्लियामेंट के बाहर भी बयानबाजियों का सिलसिला चलता रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी सख्त बात वज़ीर आज़म ने कही थी कि पार्लियामेंट जो है ये काम की जगह है, यहाँ डिलीवर किया जाए, यहाँ पर ड्रामा ना किया जाए। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर वक्फ रजिस्ट्रेशन की मुद्दत से मुतालिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मुद्दत कार में जो है तोसी से इनकार किया है और वक्फ ट्रिब्यूनल को रुजू होने का मशवरा दिया है। SIR पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसको लेकर BLOs की अमवात और उनकी ख़ुदकुशियों का सिलसिला भी जारी है। डिजिटल अरेस्ट पर बात करेंगे और एक अहम खबर के हैदराबाद में जिस तरीके से अराज़ियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में गज़ा, ईरान, सऊदी अरब इन से मुताल्लिक़ भी आज के अखबारात में जो खबरें आई हैं उसको लेकर गुफ्तगू की जाएगी। तेलंगाना राइजिंग आखिर क्या है इस पर भी हम बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत पर भी जो अखबारात में शाये हुई हैं खबरों पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर पार्लियामेंट की है। माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास ज़ाहरी तौर पर तो कल शुरू हो गया है, लेकिन कामकाज जो है चलने नहीं दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ और पार्लियामेंट हमारे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का एक पूरा ऐसा इजलास है जहां आवाम के मसाइल को पेश किया जाता है और वहाँ जहां क़ानून साज़ी की जाती है। तो अभी देखिए ये इजलास सिर्फ रस्मी तकमील है या फिर कुछ आवाम की जो उमंगें होती हैं उसकी तकमील कर सकता है। जी, तो इससे पहले के भी जो इजलास हुए वो किस तरीके के रहे और ये इजलास क्या होने वाला है, और कल पहला दिन था इसका। जी, तो यकीनन ये बड़ी ख़बर है, सारे अखबारात की पहली सुर्खी बनी है इसमें। और जैसा आपने बताया कि वज़ीर आज़म के जो रिमार्क थे और उस अपोजिशन का उस पर जो रद्द-ए-अमल आया वो भी एक बड़ी ख़बर बनकर सामने आया। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, जमादियुस्सानी की 10 तारीख़ है और 2 दिसंबर। नाज़रीन, पार्लियामेंट, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट एक अजीम मौक़िफ़ रखने वाली है और हिंदुस्तान को जमहूरियत की माँ कहा जाता है। खैर किस हद तक माँ बिस्तर मर्ग पर है वो सवाल अलग है, क्योंकि हमारी जमहूरियत, हमारा इलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरीके से ये मुश्तबा बन चुका है। हालिया जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी रियासतों के क्यों ना हो, जी, तो अब ये पार्लियामेंट का जो इजलास है सिर्फ रस्मी तकमील का है, इसलिए कि दस्तूर में ये बात की सराहत की गई है कि चाहे पार्लियामेंट की हो या रियासतों की असम्बली हो, उनके इजलास 3 महीनों के वक्फे में ज़रूरी होते हैं कि वक्त करवाए जाए, वरना वो क्राइसिस हो जाएगा, दस्तूरी क्राइसिस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसको कह सकते हैं। तो वो तकमील के लिए किया जाता है और उसके साथ ही सरकारी जो बिल्स और सरकारी जो काम होते हैं वो किए जाते हैं। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, अवामी मसाइल तो नज़ारत हो गए और जहाँ तक इस विंटर सेशन की जो उम्मीदें हैं उसमें कोई ऐसा अवामी मसला हल होने की कोई उम्मीद नहीं होती। SIR के हवाले से देखिए, SIR में अभी तक 50 BLOs या तो सुसाइड कर चुके हैं या उनकी मुश्तबा तौर पर मौत हो चुकी है। 50 से ज़्यादा हो गए अब तो। फिर आवाम की तादाद अलग है जो खदशात के तहत या सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनकी भी मौत हो रही है, वो तादाद अलग छोड़ रहे हैं। इस बारे में बहुत कुछ यानी अपोजिशन ने सरकार को सामने बहुत सी चीज़ें लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार तो अपनी जगह, क्योंकि अब बिहार में जो ताकत मिली है उसको, चाहे वो ताकत झूठ के ज़रिए हो, चोरी के ज़रिए हो, ताकत ही होती है जी, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये यही वजह है कि कल जिस किस्म से हुआ, फिर एक यहाँ से हैदराबाद से तारुफ होने वाली एक साहिबा कांग्रेस की, वो किस तरीके से जो है एक कुत्ते के साथ पार्लियामेंट में दाखिल होने की जो कोशिश की, तो वो एक मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है वज़ीर आज़म के बयान के बारे में जो चीज़ आ रही है। अब देखिए, इक़्तिदार ठीक है आपको है, लेकिन यानी अपोजिशन को भी एतमाद में लेकर चलने की ज़रूरत होती है। जो माजी में हम देख रहे हैं, वाजपेयी साहब के दौर तक भी, मनमोहन सिंह के दौर तक भी अपोजिशन को पूरी तरीके से देखिए, जहाँ तक
سیاسی لڑائی کا سوال ہے وہ انتخابات کے وقت ہوتی ہے، انتخابات کے بعد سب کو مل کر کام ہونا تھا. یہاں وزیر اعظم نے طنز کیا، بہت بڑا طنز، یعنی نیچے دکھانے کی کوشش کی، کیونکہ اپوزیشن بھی جو ہے ایک عوام کے منتخب ہے، ان کو بھی ایک مینڈیٹ ہے. صرف آپ کو تھوڑی سی اکثریت، وہ بھی بیساکھیوں کی اکثریت کی وجہ پہ آپ جو اترا رہے ہیں. اب دیکھیے ڈرامہ بازی نہیں ہے، ڈیلیوری ہونی چاہیے، یعنی کام کاج ہونا چاہیے، ڈرامہ بازی نہیں ہوتی. جس طریقے سے طنز اور شکست کی سے بوکھلاہٹ کرے، اور شکست کس نوعیت کی، کیا حقیقی شکست تھی؟ ان کو خود معلوم ہے یہ حقیقی شکست نہیں ہے. کس طریقے سے ہم الیکشن کمیشن کو، دستوری ایجنسیوں کو، فورسز کو اور بیوروکریسی کو مینج کر کے ہم جیت رہے ہیں، ان کو خود علم ہے اس بات کا. لیکن اس پر بھی جو اترانا ہے، بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے جو مسائل ہے اس پہ ہم بحث کریں گے، آپ بھی جو ہے منتخب نمائندے ہیں، ہم آپ کو لے کے چلیں گے. تو اس کا جو جواب ملکارجن کھڑگے نے جو دیا ہے، یقیناً ڈرامہ بازی تو آپ کا ڈیلیور کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے اور کچھ ہونے کا نہیں ہے. دیکھیے آپ خالی طنز، اور ایک بھی ایشو، خاص کر بہار میں آپ جو وعدے کیے تو کم از کم اس کا تو اعادہ کر دیجیے کہ ہاں یہ چیزیں کریں گے. اور ابھی تک جتنے وعدے کیے تھے، کئی وعدے کیے گئے تھے کہ کوئی 2022 تک بے گھر نہیں رہے گا. کیا ہوا؟ خیر وہ 15 لاکھ کا ہم ذکر نہیں کریں گے، 2 کروڑ نوکریوں کا ذکر نہیں کریں گے، معیشت کو اتنی جو ہے ٹریلین کی بنانے کی بات نہیں کریں گے. لیکن جو وعدے عام لوگوں سے جو کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اب ایسا دکھتا ہے کہ جب تکبر آ ہی جاتا ہے، جب کہتے ہیں نا کہ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہی حساب ہے ان لوگوں کا کہ جب اس طریقے سے ان کو جو کامیابی پہ کامیابی مل رہی ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے ہی صحیح، اس پر وہ کافی اترا رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں اب آئندہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے یہی ہوگا، بحث کے لیے اب راضی بھی ہوں گی تو یہ SIR کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کو اٹھایا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے، لیکن حکومت اپنے موقف پر اٹل رہے گی. اور آپ دیکھیے رولنگ پارٹی اور الیکشن کمیشن ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے، جبکہ الیکشن کمیشن سے کسی جماعت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پوری طریقے سے ایک سانٹھ گانٹھ ہے پورا. اور اس ملک کی جمہوریت کو کس طریقے سے جو ہے ہائی جاک کر لیا گیا ہے، یہ پوری ایک طریقے کے جو اپوزیشن کا جو موقف ہے. تو دیکھیے کیا امید کر سکتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اجلاس سے، سوائے اس کے کہ کچھ سرکاری بلز منظور ہوں گے، کچھ شور شرابہ ہوگا، اس کے بعد عوامی پیسے کا ضائع ہوگا، کچھ ہونے کا نہیں. اینڈ آف دا ڈے نیل. جی ماجد صاحب، آپ نے بات کی امید کی، تو امید سے امید پورٹل کی طرف جاتے ہیں کہ امید پورٹل پر رجسٹریشن کی صورت جو ہے نا اس میں کی مدت میں توسیع سے سپریم کورٹ نے انکار کیا ہے. اگر 6 تاریخ تک یہ جو ہے اس کا شاید وقت ہے، تو آخر اس میں کون سی جو ہے جائیدادوں کا رجسٹریشن کرانا ہے؟ اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہے اور بہرحال تیزی اس میں آ رہی ہے کام میں، لیکن کیا 6 تاریخ تک پورے ملک میں کام یہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے سب سے بڑی جو بات ہے وقف بائی یوزرس، جی، یعنی عرصے دراز سے آپ جس جگہ عبادت کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، کوئی بھی، یعنی 5 صدی پہلے 6 صدی پہلے سے کوئی مسجد ہے، وہ مسجد کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے یہاں بڑا چار مینار کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا ڈاکومنٹ ہے؟ یہاں اس سے متصل ایک بڑی مسجد ہے، مکہ مسجد ہے، اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ تو اب یہ جو وقف قانون بنا ہے اس میں ایک کلاز رکھا گیا ہے کہ وقف بائی یوزرز جو ہوگا اس کے ڈاکومنٹ دینے چاہیے. اب دیکھیے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ اسلامک اسٹرکچر کے لیے، مسجدوں، اقامت خانوں، قبرستانوں وغیرہ، خانقاہوں، ان درگاہوں کے لیے. دیگر مذاہب کے لیے ایسے کوئی گنجائش نہیں. جی، صدیوں سے جو ہے ہر ایک کی بات گاہیں، مندر ہو، گرودوارے ہوں، چرچز ہوں، پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زمینات پڑی ہوئی ہیں، اس پر کوئی دھک نہیں لگایا گیا. نہیں وہ تو ہزاروں سال سے ہے، بس وقف بائی یوزرس، وہ یعنی انڈونمنٹ بائی یوزرس ہے گئے. لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ نہیں وقف ہونا ضروری ہے. تو یہ اس طریقے سے اب دیکھیے یہ بتایا کہ 30% بھی نہیں ہو پا گئی، اس لیے کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی کاہلی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے 1 مہینے کے اندر نہیں دے سکے. دراصل ان کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہوں گے؟ ڈاکومنٹ کہاں سے نکالیں گے؟ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. اور آپ خود دیکھیں، میں تلنگانہ کی مثال دیتا ہوں، تلنگانہ میں وقف کے جو ریکارڈ روم ہیں وہ پچھلی حکومت نے بند کر کے رکھے، ابھی تک نہیں کھلے. یہ سرکار آ کے 2 سال ہو چکے ہیں، یہ ابھی تک وہ سیلڈ ہے. اگر کوئی وقف کا متولی یا مینیجنگ کمیٹی کا یا ذمہ دار یا کسٹوڈین جو بھی ذمہ دار ہو،
وہ اپروچ ہوگا کہ بھائی مجھے فلاں کی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے گزٹ میں نوٹیفیکیشن میں ہے سب چیزیں، لیکن ڈاکومنٹیشن کے لیے نہیں صاحب وہ سیل ہے نا. اور آپ دیکھیے یہی وجہ سے یعنی ایک بڑی زمین ہمارے ہائی ٹیک کے قریب جو ہے 1610 ایکڑ کی زمین سپریم کورٹ میں ہار گئے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقف ٹریبونل نے وقف قرار دیا، ہائی کورٹ نے وقف قرار دیا، لیکن ریکارڈ نہیں پیش کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو سرکار کے حوالے کر دیا. اور وہ زمین کی جو قیمت ہے دیکھیے آج آپ جو کہہ رہے تھے، تو خیر ہم جب ایشو آئیں گا تو بات کریں گے. تو بتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم سے جو ہے جو صورتحال ہو گئی ہے وقف کی تباہی کی. اب یہ کیا کریں گے؟ اب تو خیر مسلمانوں کے گھروں پہ خانقاہوں پہ اس طریقے سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. اب ان کو قانونی حیثیت مل جائے گی، نہیں ان کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے لہٰذا سرکار کے. تو یہ پوری طریقے سے جیسا کہتے ہیں ایک محاورہ ہے پش ٹو دا وال، بلکہ دیوار میں چین دینا. تو دیوار میں چین دینے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیفنس اور ریلوے کے بعد سب سے بڑی جو اراضیات کی جو ہے وقف کی ہے وہ 12 لاکھ ایکڑ کی اراضی ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ میں گزشتہ دنوں خالی ساؤتھ انڈیا کے 3 مندروں کا احاطہ کر رہا تھا، تروپتی، پدمنابھم اور ایک جو ہے ترچوری کی مندر. اس کی جو تحت اراضی و املاک ہیں وہ 15 لاکھ کے قریب ہے، 15 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے. تو یہ جو جھوٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے ابنائے وطن کو بتا رہے آپ کے پاس اتنی زمین ہے ابھی بھی، اور ایک کئی 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو ہماری جو اراضی اور املاک ہیں وہ انیمی پراپرٹی کے نام سے جو لوگ نقل مقام کر چکے 47 کے بعد ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا گیا. یہ تقریباً مسلمانوں کی زمینیں تھیں. تو یہ پوری طریقے سے اب دیکھیے مسلمانوں کی لینڈ ہولڈنگ یعنی جو زمین رکھنے کی جو پہلے جو شرح تھی وہ شرح 32% تھی، اب جا کے 1% بھی نہیں ہے. جی بہت کم کسانوں کے پاس، چھوٹے موٹے اس کے پاس کچھ علاقوں میں ہوں گے، پورے بے زمین ہو کے رہ گئے. اور زمین کی اتنی ویلیو ہو چکی ہے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. جو بھی سرکار آ رہی ہے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اپنے لوگوں میں اپنے اداروں میں جو زمینات تقسیم کر رہے ہیں. اب رہنے کے لیے 1 گز بھی نہیں ملے گا، بلکہ دفن کرنے کے لیے جو ہے 2 گز بھی نہیں ملے گا. ایک اور ہم خبر جو اخبارات میں وہ ایس آئی آر سے متعلق ہے. ایس آئی آر سے متعلق اب کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طریقے سے ایس آئی آر کو لے کر اب جو ہے خودکشیوں کی خبریں آ رہی ہیں، بی ایل اوز پر کام کا پریشر کافی ہے. کل یو پی سے خبر آئی تھی جس طریقے سے لائیوز نے ویڈیو بنا کر جو ہے اور کافی جو ہے درد کا اظہار انہوں نے کیا. اور بنگال سے بھی خبریں آ رہی ہیں. آخر کیا معاملہ ہے ایس آئی آر کا؟ اب دیکھیے ایس آئی آر کا عمل 12 ریاستوں میں جس میں کچھ زیر انتظام علاقے بھی ہیں وہاں جاری ہے. یہ 4 دسمبر کو ختم ہونے والا ہے. صرف کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں. جی آج 2 تاریخ تقریباً ہو گئی. اب اس میں ایک ٹارگیٹ دیا گیا ان کو، ٹارگیٹ کے ساتھ کچھ ہدایتیں بھی دی گئی ہیں. تو ابھی تک 50 کے قریب بی ایل اوز یعنی بلاک لیول آفیسرس، جی اور یہ کوئی ٹیچر ہوتے ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، یہ سب سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے ان کی خدمات کو ہائر کیا ہے. ابھی تک 50 کے قریب یہ لوگ سوسائڈ کر لیے. اب جو مراد آباد کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں، مراد آباد یو پی میں سب سے زیادہ جو ہلاکت یعنی سوسائڈ ہوئی ہیں ویسٹ بنگال میں ہوئی. دوسری جو ہلاکتیں جو سوسائڈ ہوئی ہیں وہ نمبر 2 میں تامل ناڈو میں، نمبر 3 میں کیرلا میں، نمبر 4 اب یہ یو پی بھی آ گیا اس کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں جبکہ سرکاری ملازمین لوگ ہیں؟ جی ہاں. تو ایک خط دیکھ لیجیے آپ جو مراد آباد میں یہ اسسٹنٹ ٹیچر بنکر ہے، ٹیچر مطلب ٹریننگ ٹیچر ہے جو بھی ہے، ان کی 4 لڑکیاں بھی ہیں. انہوں نے 4 صفحے کا خط لکھا ہے اپنے جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوتے ہیں ان کو لکھا گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ دن میں اتنے گھروں کا سب کرنا اور یہ چیزوں کو علاقوں میں فلاں کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، یہ علاقوں میں اتنے نام شامل کر دینا. اور میں صرف 1-2 گھنٹے بھی نہیں سو پا رہا ہوں، دن رات میں کام کر رہا ہوں، لیکن اتنا دباؤ مجھے دیا جا رہا ہے کہ میں وہ کرنے سے قاصر ہوں. بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کروں گا کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا. چونکہ جو خاص کر دلتوں کے اور مسلمانوں کے جو علاقے تھے اس کو پوری طریقے سے ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے. اور یو پی میں ایک بڑا کھیل ہو رہا ہے. اب جیسے ہی یہ ختم ہو جائے گا، ابھی 1 ہفتے کی توسیع دی گئی ہے ایس آئی آر میں. جی ایس آئی آر میں 1 ہفتے کی توسیع ہوتی ہے، لیکن
वक्त पोर्टल में उम्मीद में एक दिन की तोसी नहीं होंगी। देखिए आप इनका, चूंकि जो प्रेशर हो गया, तो एक हफ्ते की तोसी किस लिए दी गई है। अब इसमें यह हो रहा है कि जैसे ही ये मसवदा आएगा या जिसकी जो ख़तई फहरिस्त आएगी, उसके बाद यूपी में डिटेंशन कैंप शुरू कर दिए जाएंगे कि नहीं। और यूपी हुकूमत ने यह भी कह दिया है कि आधार को हम डेट ऑफ बर्थ के तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जब SIR का मामला हुआ था, जब बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आधार को नहीं मानेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आधार को माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बात कहता है कि नहीं इसको माना जाए, यूपी सरकार कहती है कि हम नहीं मानेंगे इसको। तो अब कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही। कोर्ट जो है जिस तरीके से हुकूमतें डिक्टेट कर रही हैं अदलिया को, अदलिया क्या जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इतना नाजुक सूरत हाल एमरजेंसी में भी नहीं रही। और एमरजेंसी में दो बड़े इदारों का काम रहा। एमरजेंसी में बावजूद एक अपनी वक्त की ताकतवर वज़ीर आज़म थी, लेकिन उसके बावजूद अदालत का एक फ़ैसला उस ताकतवर वज़ीर आज़म को तनज़्ज़ुल का सबब बना। उसके अदालत का फैसला था। और एक उसके बाद जो इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी गैर जानिबदारी के साथ किया कि वो ताकतवर वज़ीर आज़म की जमात को पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया जी। लेकिन आज ये सारे इदारे इमरजेंसी से बदतर सूरत हाल इस मुल्क के अंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में यहाँ मुख्तसर से वक्फे का वक्त तो चला है, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में दोबारा आपका इस्तकबाल है। एक बड़ी खबर जो एक अंग्रेज़ी अखबार ने आज पहले सफ़े पर शाये की है कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स CBI फ्री हैंड टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। और उर्दू अखबारात में भी खबरें आई हैं कि CBI करेगी अब पूरे मुल्क में डिजिटल अरेस्ट मुकदमों की तहकीक़ात। क्या मामला है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है कि फ़लाँ को डिजिटल अरेस्ट करके इतने करोड़ रुपए का जो है मामला होगा। अब हालिया में 2 दिन पहले भी हैदराबाद से एक बड़ी खबर आई। तो ये साइबर क्राइम के जो मुजरिमीन हैं, वो साइबर तरीके से इतनी चालाकी के साथ ये डिजिटल अरेस्ट क्या होती है। अब देखिए, मुझे भी तजुर्बा हुआ कुछ अर्सा पहले। मुझे बॉम्बे से कोई कॉल आया, कहा कि 5 दिन पहले जो है यानी टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, आपका फ़ोन जो है फ़लाँ जगह जो है वो हुआ, आपका आधार के नंबर पर ये फ़ोन नंबर है, आपका फ़ोन नंबर बॉम्बे के फ़लाँ जगह था, तो आपके इसमें जो है ये पकड़े गया है और इसमें जो है FIR दर्ज हुई है फ़लाँ पुलिस स्टेशन में, ये नंबर है, बल्कि मुझे बताया गया। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ जी। तो मैंने पूछा कि हाँ, मैं बॉम्बे तो गया था और मैं वहाँ के राजभवन में के गेस्ट हाउस में एक हमारे सरकारी काम के से थे, वहीं था, मैं क़याम पर रहा था। फ़लाँ बताइए मुझे क्या है। तो मुझे कोई ऑफिसर से बात करने के लिए, ये सब झूठ है पूरा। तो खैर वो चूँकि जब मैंने राजभवन का रेफरेंस दिया, जब मैंने अपनी बात कही कि मैं फ़लाँ जगह का उसमें हूँ, तो उसने बिल्कुल सलीक़े से जो मेरे बात करके वो रख दिया। तो मैं अपने दोस्त से शेयर किया, अरे ये बच गए आप, वरना आप जो है वो आपके नाम पे एक कंसाइनमेंट आया है, इसमें जो है इतनी जो है तस्करी थी, फलां थी, ड्रग था, लिहाजा आपके ख़िलाफ़ केस है, अब आपको जो है। और उसके बाद वो वीडियो भी बता के, पुलिस का जो है चेहरा बता के आपको, तो ये डिजिटल अरेस्ट होती है जी। ऐसे कई लोगों के साथ हुई है। तो अब ये जो मामला है, अब ये मामला इस हद तक मुल्क में जो है आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्ज़ी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डायरेक्शन दी कि ये मामला बड़ा संगीन हो गया। अब आप देखिए, हम सरहदों की भी हिफाजत क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइबर बाउंड्रीज़ की कौन हिफाजत करेगा? साइबर बाउंड्रीज़ कोई हिफाजत नहीं करते। अब देखिए, कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अफ्रीका के किसी मुल्क से रहते हैं, फ़लाँ रहते हैं, वो पूरी आसानी के साथ आपकी रकम को ऐसे निकाल कर देते हैं कि अंदाज़ा नहीं लगता। अब आप देखिए, हत्ता कि मैं कल एक खबर देख रहा था, telugushadi.com बोलकर एक ऐप है जी। उस ऐप के ज़रिए एक साहब जो है एक खातून के साथ थे, वो खातून थी नहीं थी पता नहीं, मगर आवाज़ तो खातून की थी। दोस्ती हो गई, 6 महीने तक चैटिंग होती रही। उसके बाद उन्होंने कुछ आर्जा वो बताया कि ऐसी ज़रूरत है, फ़लाँ है, तो उन्होंने कुछ लाख रुपए उसके नाम अकाउंट पे मुंतकिल करे। इस तरीके से मुंतकिल होते रहे मामला जो है तकरीबन 40 लाख तक आ गया। जब उनको शक हुआ कि भाई है क्या, बाद में उसके बाद वो सब स्विच ऑफ हो गया। पुलिस में, हैदराबाद की पुलिस में जो है वो केस बुक हुआ। तो बताने का मकसद ये है
کہ اپن خود اب یہ کتنا سیف ہے آپ کا فون، آپ کے جو ہے او ٹی پیز کتنے سیف ہیں، آپ کے جو ہے نمبرات کتنے سیف ہیں. تو اب یہ آپ کا فون اب کھلونا نہیں ہے. آپ کا فون ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے کسٹڈی میں رکھنی چاہیے، جس طریقے سے آپ جو ہے لاکر ہوتی ہے، یعنی لاکر کا مطلب یہی نہیں کہ کوئی ہے، یعنی شعور کے ساتھ لاک کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں. غیر ضروری فونوں کو مت لیں. جو جانکاری کے فون ہیں وہ فون سے بات کریں، اور کسی کو اپنا او ٹی پی یا جو بھی جو ہے ڈیٹیلز بینک کے نہ دیں. یہ اتنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ عام لوگ بڑا وہ ہو جا رہے ہیں. بالکل. اس ابتدا میں جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ حیدرآباد میں اراضیات کی جو ہے قیمتیں وہ آسمان چھو رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا فیوچر سٹی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کیا مسئلہ؟ اب دیکھیے، حیدرآباد ہر ایک کا یعنی منی ہندوستان کہتے ہیں اس کو. خود پنڈت نہرو نے کہا کہ یہ چونکہ یہاں ساؤتھ اور نارتھ ملتے ہیں، جی. اس علاقے میں دونوں تہذیبیں ملتی ہیں، اور یہ زبان کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے ایک مکس کلچر کا علاقہ ہے. اب یہاں ٹھیک ہے، اب یہاں جو اراضیات، سرکاری اراضیات ہے، اب اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. اب زمین رہنے کو نہیں ہے. ابھی کوکا پیٹ کا علاقہ بھی جو آ رہا ہے، 3 دن پہلے ایک آکشن ہوا، 1 ایکڑ اراضی 150 کروڑ 25 لاکھ میں گئی. جی. آج جو خبر آئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے کہ لینڈ کی اتنی ویلیو ہو گئی کہ 1 ایکڑ کی زمین 200 کروڑ میں جائے گی. جبکہ کچھ عرصہ پہلے اسی علاقے میں 20,000 کی بات کر رہا ہوں، 20,000، 20 لاکھ بھی نہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. جنگل میں کون جائے گا؟ جی. تو آج یہ ویلیو ہو گئی، اور سرکار بیچتے جا رہی، زمین بیچ کے جو ہے فنکشناں کرتے جا رہی. رائزنگ تلنگانہ آپ رکھا ہے نا ایشو. جی. رائزنگ ہے کہ اب دیکھیے، ایک تصویر آپ کو، خیر میں تو اسکرین پہ نہیں کروں گا، ایک سورج کی جو ہے، سورج طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی تصویر، دونوں کو میچ کرو. آپ کیسے پہچانیں گے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا؟ جی. نہیں، رائزنگ سن ہے یا پھر جو ہے ڈوبتا سورج ہے، جی. دونوں بھی. تو اب یہ رائزنگ ہے کہ یہ اپرائزنگ ہے کہ، جی. اب اس کا فیصلہ جو ہے آنے والا وقت بتائے گا. غزہ کی صورتحال سے متعلق جو اخبارات کی میں خبریں ہیں، اس پر کیا کہیں؟ اب دیکھیے، غزہ میں بربریت تو چل رہی ہے. اس میں جس حد تک، یعنی سینکڑوں مرتبہ ویولیشن ہوا. 10 اکتوبر سے لازمی تھی. جی. اور ایک انٹرنیشنل اتھارٹی کی بات کہی گئی تھی، شرم الشیخ میں جو اجلاس ہوا تھا 7 اکتوبر کا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سلامتی کونسل میں منظوری بھی ہوئی، عالمی فوج بنانے کی بات کی گئی. یہ سب کہاں ہے؟ کوئی ظالم کو روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ کتنے لوگ، اب آپ دیکھیے، کل ایک واقعہ جو ہوا، 2 8 سال کے اور 11 سال کے بچوں کو جو لکڑی چننے گئے تھے اپنی ماں کو چولہا دینے لگوانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے، روٹی تو نہیں ملی، موت کا نوالا مل گیا ان کو. جی. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ تو ہو گیا غزہ میں. ٹھیک ہے، غزہ میں حماس کے خلاف آپ کی بات ہو رہی ہے، حماس مزاحمت کر رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے، اب یہ جو معاہدے کے ذریعے آپ بنا قتل عام، مطلب جب قتل عام تو چل رہا ہے، حماس کو ابھی تک 2 سال تک آپ بے ہتھیار نہیں کر پائے، اتنی بڑی جنگ کے باوجود، جس میں آپ کو 25 ملکوں کی پوری ہتھیار، سپلائی، پیسہ سب مل رہا تھا آپ کو. لیکن اب یہ معاہدے کے ذریعے اس کو بے ہتھیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویسٹ بینک کے اندر، جہاں آپ کوئی حماس نہیں ہے، وہاں جو بربریت ہو رہی ہے، جہاں جس طریقے سے بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، اس پر کوئی دنیا پوری، خالی ایک کچھ ملک جو ہے بیان بازیاں کرتے ہیں. وہ بھی طیب اردگان کہیں سے بیان بازی کرتا ہے، کوئی دوسری طرف کوئی بیان بازی کرتا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی کرنے والا نہیں. جی. ناظرین، پروگرام اختتامی مراحل میں ہے. جس طریقے سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایئر لائنز جو ہے کسی سافٹ ویئر کی خرابی کی وجہ سے کافی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھیے، یہ ایک بڑی صورتحال ہے. جو ایئر لائنس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ سائبر کے ذریعے چونکہ جو راڈر سسٹم ہوتا ہے، جو آسمان، اور آپ دیکھیے جو ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، جی. وہ ان کی ایک روٹ ہوتی ہے. ایسے ہی جدھر آسمان ہے ادھر نہیں چلے جائیں گے، جدھر ارے کھلا ہے ہر چیز چلے جائیں گے. لیکن ان کی بھی جس طریقے سے ہم سڑک پہ ہم راستہ بنا سکتے ہیں، کدھر بھی جو ہم جا نہیں سکتے نا، وہیں بھی یعنی ایویشن روٹس ہوتی ہے، یعنی فضائی سڑکیں ہوتی ہیں، اسی راستے سے ہی جانے پڑتی ہے. تو اس کے لیے یہ سائبر کنیکٹیوٹی اس کے لیے ہوتی ہے. اب اس میں یہ کچھ پرابلم آ گیا کچھ دن سے، جس کی وجہ سے کئی پروازوں کو منسوخ کرنے پڑے، بلکہ سینکڑوں پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ چل رہا ہے. جی. اب ایسا ہو گیا ہے کہ دنیا
یعنی مان لیجئے اگر یہ سائبر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہمارے فون، ہماری چیزیں، ہمارا جتنا نیٹورک، ہم تو اتنے عادی ہو چکے ہیں. ورنہ اس سے پہلے دنیا چل رہی تھی، لاکھوں سالوں سے دنیا چل رہی، بالکل. مینولی چل رہی تھی. لیکن ہم اتنے اس کے غلام بن چکے ہیں یعنی سائبر ایکوپمنٹس کے، کہ اس کے بغیر ہماری دنیا. اب کچھ دن پہلے ایک صاحب جو ہے فون پتہ نہیں کسی وجہ سے بند ہو گیا، تو دوسرے کا فون لے کر، ارے بھائی میری کنیکٹیوٹی نہیں ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، میرے اتنے وہ تھے، یہ تھے. بولا بھائی 2-3 گھنٹے کے لیے آپ اتنے تڑپ رہے ہیں. جی. یعنی کتنے غلام بن چکے ہیں چیزوں کا. جی. تو کیا دنیا اس سے پہلے نہیں تھی؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہی ہوا، دیکھیے ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئی. ناظرین، پروگرام میں آخری خبر یہ ہے کہ ایک مدینہ منورہ میں جو بس سانحہ ہوا تھا اس میں جو ایک واحد زخمی محمد عبدالشعیب کی آج واپسی ہے، غالباً پہنچ گئے ہوں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ سید احمد پاشا قادری جو ہے سابق رکن اسمبلی، وہ سخت علیل ہیں. دعاؤں کی درخواست کے تعلق سے بھی خبر ہے. جی، سید احمد پاشا قادری میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مشائخ ہیں لیکن ایک بہت ہی اچھے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے، سیاسی قائدین کے بارے میں بہت سے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک شریف النفس انسان شخصی طور پر جو میں بول رہا ہوں. خیر، پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کچھ متضاد ان کا رد عمل بھی ہوتا ہے. اب یہ یقیناً وہ کچھ عرصے سے خاص کر جو ہے کڈنی کے بڑے پرابلم میں، ڈائلسس ان کا کنٹینیو ہو رہا تھا. بیچ میں ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے، بھئی دعاؤں کی اپیل کر رہے تھے، لیکن ابھی ہفتے کے دن سے ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی اور ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا. یقیناً دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو راحت دے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں. اور رہی بات مدینہ پاک میں جو بڑا ٹھیک ہے، اور لڑکا ایک دکھ کے ساتھ یقیناً اس کی جو ہے تقریباً صحت یابی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ٹریٹمنٹ باقی ہے، خاص ڈریسنگ وغیرہ کا. تو شاید وہ آج پہنچ چکے ہوں گے. وہ اپنے والدین سے اور اپنے نانا سے محروم ہو چکے ہیں. تو خیر، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ بھئی زندگی کا سفر تو چلے گا، لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں ملیں گے بھی، بچھڑیں گے بھی. یہ ایک زندگی کا سفر ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پہ اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.